تمام مہینوں کی عبادات سے بڑھ کر ہے سوائے رمضان کے مہینے کے۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ماہ رجب کے اندر اضافی کوئی ایسی عبادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا رجب کا بھی وہی مقام ہے جو دیگر 3 مہینوں والے حرمت کا مقام ہے۔ ان دونوں نظریوں کو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 10ویں پارے کے اندر ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے ہاں 12 کی ہے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب مرجب کا ہے۔ حرمت کسے کہا جاتا ہے؟ حرمت تعظیم کو کہا جاتا ہے۔ حرمت ایسے مہینے کو کہا جاتا ہے کہ جس مہینے کے اندر جنگ و جدال کرنا منع ہوتا ہے۔ عرب معاشرے کے اندر جیسے ہی حرمت کے مہینے کا آغاز ہوتا تو ڈاکو اپنے ہتھیاروں کو چھپا لیتے، لوٹنے والے اپنے گھروں کے اندر قیام کرنا شروع کر دیتے اور جنگ و جدال اور قتال سے اپنے آپ کو دور کر لیتے۔ عرب کا معاشرہ، عرب کے لوگ اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے آپس میں جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم کہ تم ان مہینوں کے اندر اپنے نفوس کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کہ جن مہینوں کی حرمت اللہ رب العالمین نے واضح کی ہے ان مہینے کے اندر گناہ کر کے اپنے نفوس کے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت کو واضح کر دیا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، پھر چلتے ہیں اس ماہ کے اندر اعمالوں کے اعتبار سے جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا، کیا میں نے اللہ کے دین کو امانت اور صداقت کے ساتھ تم تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے؟ اے لوگو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سب یکجا ہو کر بولے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے دین کے معاملے میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، قضائے حاجت سے لے کر
بیتullah کے حج تک آپ نے ایک ایک چیز کو ہمارے سامنے واضح کر کر بیان کیا ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا گیا، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب یکجا ہو کر بولے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ سامعین محترم، 3 گواہیوں کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اللہ کو گواہ بنا کر اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آج تو اس بات پر شاہد ہو جا، تو اس بات پر گواہ ہو جا کہ دیکھ تیری مخلوق کس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ انہوں نے گواہی دے دی کہ میں نے دین اسلام کو امانت کے ساتھ ان تک پہنچا دیا ہے، اور خالق کائنات فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے۔ یہ آیت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دنیا کے اندر کیے جانے والے اعمال، چاہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، مزین ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس عمل پر اور ان اعمالوں پر اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ نہیں ہے، مہر نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس عمل کو رد کر دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، جب قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ موٹر سائیکلیں بھی نہیں تھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ کاریں بھی نہیں تھی، آپ کے زمانے کے اندر یہ RCC مکانات بھی نہیں تھے، اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر یہ قالینیں اور کارپیٹ وغیرہ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ مائک نہیں تھے جس کے ذریعے سے آواز کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں تھی اور آج تم اسے استعمال کرتے ہو، تو تم بھی تو بدعت کے اندر شامل ہو نا، تم بھی تو بدعت کر رہے ہو نا، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی۔ اس دور میں سفر اونٹوں پر، خچروں پر اور گدھوں پر اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، آج تم بڑی بڑی گاڑیوں پر سفر کرتے ہو۔ اس دور میں سفر ان تمام چیزوں پہ کیا جاتا تھا، آج تم سفر جہازوں پر کرتے ہو، تو گویا کہ تم بھی تو بدعات کے متعاطف ہوئی نا۔ اب ذرا سمجھے گا، میں نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اسی بات کا تانا اور اسی بات کا طنز اور اسی بات پر ہمیں اکسایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بالکل سادے لوگ ہیں، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، یہ بالکل خالی اور کورے قسم کے لوگ ہیں، نہ کل یہ کریں، نہ فاتحہ یہ کریں، نہ چہلم یہ کریں، نہ چالیسواں یہ کریں، نہ برسی یہ کریں، نہ عرس یہ کریں، یہ تو بالکل کورے کاغذ کی طرح ہیں، بالکل صفا چٹ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میری بات کا برا مت منائیے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بالکل کورے کاغذ کی طرح ہیں، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں اس بات پر کہ ہم اگر عمل کریں گے تو وہی کہ جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہوگا یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوگا۔ ہم سے اگر برسی کروانی ہے، چالیسواں کروانا ہے، یا کسی کی فاتحہ دلوانی ہے، یا کوئی اور ایسا عمل کرنا ہے، تو ہمیں قرآن کی طرف لے کر جانا پڑے گا، ہمیں حدیث سے دلیل دینی پڑے گی۔ اگر ان میں سے کوئی دلائل ہمیں مل جاتے ہیں، رب محمد کی قسم ہے، میں سب سے پہلے ان اعمالوں کو کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ ہماری یہی مجبوری ہے کہ ہم ہر عمل کو ٹٹولتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے، تلاش کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ سے، کیونکہ ہم نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین
लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे सहाबा की जमात, मैं तुम्हारे दरमियान और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए ये एक पैगाम देकर जा रहा हूँ कि तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर एक, किताबुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब, और नंबर दो, हदीस रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वसलाम का फरमान। या अल्लाह, इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा? फरमाया कि लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम दोनों ने इन चीज़ों को थामे रखा, इन चीज़ों को मजबूती से पकड़े रखा, तुमने अपने हर मसले को, तुमने अपनी हर परेशानी को अगर कुरान और हदीस में तलाश करना शुरू कर दिया, मैं नहीं आपका नबी कहता है कि लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम्हें दुनिया की कोई चीज गुमराह नहीं कर सकती है, तुम्हें गाफिल नहीं कर सकती है। अगर तुम्हारी राय यह हो कि हमने अपना हर मसला कुरान से देखना है या मोहम्मद के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से देखना है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई चीज तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है। तो इस लिहाज से तो हम कोरे हैं। लेकिन फिर एक चीज ये भी आती है कि भाई इसके करने में कबाहत क्या है? गुनाह भी तो नहीं है ना, और करने में कोई कबाहत भी नहीं है। जब करने में कोई कबाहत भी नहीं है तो फिर करना चाहिए ना, नेक अमल को क्यों छोड़ा जा रहा है? करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम अजान के अंदर अजान देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह कहने से पहले अगर हम ये कहें कि अलीयुन वलीयुल्लाह, और आखिर में ये कहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां अजान खत्म हो जाती है ना। हम ये कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई अली के वली होने में किसी को शक है? क्या कोई मर्द मोमिन अपने दिल के अंदर अमीर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत रख सकता है? हरगिज़ नहीं। तो अली के वली होने में कोई शक नहीं है। अल्फाज भी बहुत अच्छे हैं। अजान में अगर ये अल्फाज कह दिए जाए तो कबात क्या है? कबात भी कोई नहीं है। इस तरह अजान के आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म होती है अजान। आप कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, कहने में कोई कबात तो नहीं है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो क्यों नहीं कहते? अजान में क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल को जो अजान सिखाई थी, उस अजान के अंदर ये कलमात नहीं थे, जबकि अली अल्लाह के वली हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अल्फाज इस वजह से नहीं कहे जा सकते अजान के अंदर, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए नहीं है, बताए नहीं है। एक रकात के अंदर 2 सजदे किए जाते हैं, और सजदों के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सरुद दुआ। ये सजदा वाहिद नमाज का वो अमल है, वो जरिया है कि जो बंदे को अपने रब से करीब कर देता है। इंतहाई हसास किस्म का और इंतहाई मुकर्रब किस्म का ये अमल है जो बंदे को अपने रब से करीब करता है। तो एक रकात में 2 सजदे हैं, 3 करने से मना भी नहीं किया है, 4 करने से मना भी नहीं किया है। अपने ईमान से इस बात को बताइए, अगर कोई शख्स इस चीज को ताज़ीमन के लिहाज से एक रकात के अंदर 3 सजदे करे तो क्या उसकी रकात मानी जाएगी? क्या उसकी रकात कबूल होगी? हरगिज़ नहीं होगी। जबकि अमल तो बहुत अच्छा है और सवाब भी बहुत ज्यादा है, और सजदा अल्लाह के करीब करने वाला अमल है। नमाज और वो रकात इस वजह से कबूल नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रकात के अंदर 2 सजदे किए हैं, 3 नहीं किए हैं। तो बात कबाहत की नहीं होती। और ये तमाम चीजें आरसीसी हो गया, गाड़ी होगी, बंगले हो गए, फलां ढिमकान हो गए, इन तमाम चीजों का ताल्लुक
دین کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ مائک پہ دینے والی اذان کا اجر زیادہ ہے اور ایسے اذان دینے کا اجر زیادہ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ قالین کے اوپر نماز پڑھنے کا اجر زیادہ ہے اور فرش پہ جو ہے وہ کم ہے۔ RCC والی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، کچی مسجد میں کم ہے، نہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، ان کا تعلق اللہ رب العالمین نے دنیا کے ساتھ رکھا ہے، نہ کہ دین کے ساتھ رکھا ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ کو اجازت ہے، جو جی چاہے آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر معاملہ دین کا آتا ہے، اسلام کا آتا ہے، تو وہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر یہ عمل نہیں کیا ہے تو پھر ہم بھی یہ عمل کتنا ہی اچھا ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے نہیں کر سکتے ہیں۔ ماہ رجب کے اندر، رجب حرمت کا مہینہ، اور ماہ رجب کے اندر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے رعائد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسپیشلی طور پر ایک نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ، سورہ قدر اور سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اس ماہ کے اندر۔ یہ ایک عمل ہے جس کے بارے میں آپ کو میں آگاہی دے رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ، سورہ قدر اور سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے تین بار، ٹھیک ہے جی، تین بار پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح رکوع کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی کم سے کم 30 بار پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل ہر سجدے میں کیا جاتا ہے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد، یہ ذرا توجہ والی بات ہے، ہم اکثر اور بیشتر وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہ ہو، اور اس عمل پر ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہ ہو۔ یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی، ان میں سے اکثر احباب 2 سجدوں کے درمیان دعا نہیں پڑھتے، 2 سجدوں کے درمیان دعا نہیں پڑھتے، اور وہ دعا اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے وہ دعا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے۔ یعنی کہ جس چیز کا کرنے کا ہمیں حکم ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اور جس چیز کا حکم ہی نہیں ہے اسے ہم نے جو ہے بڑھ چڑھ کر کرنا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے۔ یہ 2 دعائیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ ضعیف درجے کی ہے۔ ہم ضعیف کو نہیں بیان کرتے، ہم صحیح حدیث بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب آپ پہلے سجدے سے اٹھتے تو ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں نہیں جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ 3 دفعہ پڑھتے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحیح ترین حدیث ثابت ہے۔ آپ میں سے کتنے بھائی پڑھتے ہیں؟ تقریباً 30% پڑھتے ہوں گے، 7% کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ چلو آج پتہ لگ گیا کہ 2 سجدوں کے درمیان اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ لیکن اس رعائب نماز کے اندر یہ دعا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی وعافنی کم سے کم 30 مرتبہ پڑھائی جاتی ہے، اور 2 رکعتیں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ٹوٹل 12 رکعتیں 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور آخر میں التحیات کے بعد دوبارہ یہ کلمات جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں کم سے کم 30 بار۔ یعنی کہ آپ کی یہ 2 رکعت کم سے کم 20 منٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس طرح 12 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس دین ابراہیم کو بڑا سہل اور آسان کر کے نازل کیا ہے۔ یہ مشکلات ہم نے خود پیش کی ہیں۔ ایسی کوئی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رجب کے مہینے کے اندر ایسی کوئی نماز پڑھی ہو یا صحابہ کرام نے کوئی اس طرح کی نماز پڑھی ہو۔ دوسری چیز، اسپیشلی طور پر آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ماہ کے اندر وفات ہے، اور آپ کی وفات 22 رجب کو ہے، اور اسی 22 رجب کو ہمارے ہاں ایک رسم چلی آ رہی ہے جنہیں کنڈوں کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اصل میں
یہ کنڈے منسوب کیے جاتے ہیں امام جعفر کی طرف، لیکن در حقیقت روافض کا اور شیعہ احباب کا یہ عقیدہ ہے کہ منسوب کہیں اور ہے لیکن مقصد کچھ اور ہے، نشانہ کہیں اور ہے، تیر کہیں اور ہے، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، یعنی کہ دکھانا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے۔ در حقیقت 22 رجب المرجب کو جو یہ کنڈوں کا اور کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، روافض حضرات وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نجات ملی تھی، تو اس خوشی میں یہ کام کیا جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق کے نام سے یہ منسوب کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ چیز بھی خرافات کے اندر آتی ہے، لہذا اس چیز سے اپنے آپ کو گریز کیا جائے۔ ماہ سفر کی طرح ماہ رجب کے اندر بھی لوگ شادی بیاہ سے اور سفر وغیرہ سے گریز کرتے ہیں کہ اس ماہ میں شادی نہیں کرنی چاہیے، ماہ رجب کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور شادی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس ماہ کے اندر شادی ہو گئی تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھینگے پیدا ہوں گے، وہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھینگے پیدا ہوں گے۔ اسے کہا جاتا ہے بدشگونی لینا، جبکہ اسلام اس تمام چیزوں کی پرزور طریقے سے مذمت کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس ماہ کے اندر ایک عمل اسپیشلی طور پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کو رات کے اوقات میں صفائی وغیرہ کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ صفائیاں نہیں کرنی، رات کے پہر گھر میں صفائی، جھاڑو وغیرہ نہیں دینا ہے۔ بھائی گھر میں جھاڑو کیوں نہیں دینا ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں دینا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ تعظیم والا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر جھاڑو دو گے، اس مہینے کی جو برکات ہوں گی وہ جھاڑو کے ذریعے سے ضائع ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس ماہ کے اندر رات کے پہر اگر آپ اپنے گھروں کے اندر جھاڑو دیں گے تو جو برکات آنی تھی تو وہ جھاڑو کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب صفائی ستھرائی اگر رات کو 1 بجے بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں۔ اس طہارت حاصل کرنے کے لیے، نظافت حاصل کرنے کے لیے آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ، کسی قسم کا کوئی منع والی بات اسلام آپ سے نہیں کرتا ہے۔ عرب والے، بس یہ آخری بات، عرب والے جب اپنی قربانی کو قربان گاہ کے لیے جب بھیجا کرتے تھے تو ان کی گلوں کے اندر کسی بچے کا یا کوئی بھی پرانی چپل لٹکا دیتے تھے، صحیح ہے؟ اس سے ہوتا یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے جانور کو پہچان جائے گا کہ یہ میرا جانور ہے، یہ نشانی کے طور پر، صحیح ہے؟ اور اس میں کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ہم کس وجہ سے لگا رہے ہیں، محض اس وجہ سے لگاتے تھے کہ ہم پہچان جائیں گے کہ ہمارا جانور کون ہے۔ آج اتنی ترقی یافتہ ترقی کرنے کے بعد ہم اپنے رکشے کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا کسی بچے کا جوتا لٹکاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا پراڈو کے پیچھے جوتا کسی نے باندھا ہو، مرسڈیز کے پیچھے کسی نے جوتا باندھا ہو، لینڈ کروزر کے پیچھے کسی نے جوتا باندھا ہو؟ کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا رکشے کے پیچھے جوتا باندھا ہوا ہے، یا پھر کوئی سواری ہے، ٹرانسپورٹ ہے، عام پبلک، اس کے پیچھے جوتا باندھا ہوا ہے، اور گھر پہ جہاں سے انٹر ہوتے ہیں وہاں پر گھوڑے کا کھر لگایا ہوا ہے۔ سمجھیے گا یہ جوتا کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ہماری گاڑی نظر بد سے بچ جائے۔ کہ لوگوں نے آپ کے رکشے کو ہی نظر لگانی ہے، اگر نظر ہی لگانی ہے تو مرسڈیز کو کیوں نہ لگائیں، پراڈو کو کیوں نہ لگائیں؟ جو کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں وہ جوتا نہیں لگا رہے، اور آپ رکشے کے پیچھے آپ نے جوتا لگایا ہوا کہ نظر بد سے بچ جائے۔ جوتا لٹکتا رہے گا، ہمیں سواریاں زیادہ ملیں گی اور گاڑی جو ہے وہ نظر بد سے بچی رہے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ گھوڑے کے اوپر کھر، اس گھر کے باہر کھر ہم اس وجہ لگاتے ہیں، گھوڑے کا جو کھر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، ہم اس وجہ سے لگاتے ہیں
تاکہ جو باہر کی آفات ہیں، جو باہر کی پریشانیاں ہیں، جو باہر کی چیزیں ہیں، وہ گھر میں داخل نہ ہو سکیں۔ وہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ پڑھا لکھا دور ہے، ہر ہاتھ کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے، ٹیکنالوجی ہے طرح طرح کی۔ اب بھی اس قسم کی سوچ، گھر آگے سے کالی بلی گزر گئی، اب آگے نہیں جانا ہم نے۔ بھائی کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ بلی کٹ گئی ہے، بلی کا گزرنا جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، آگے جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آگے نہیں جانا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے انتہائی شعور عطا کر دیا ہے ان تمام چیزوں کا۔ سامعین محترم، جوتا لٹکانے کا، کھر باندھنے کا، بلی کے سامنے سے گزر جانے کا، رات کو جھاڑو دینے کا، رات کو کنگھی لگانے کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان تمام چیزوں کا تعلق نحوست کے ساتھ نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کی بربادی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بدشگونی کے اندر آتی ہیں، اور بدشگونی سے اسلام ہم سب کو منع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ من امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا اور وہ عمل ہم نے نہ کیا ہو تو وہ عمل کتنا ہی اچھا ہی کیوں نہ ہو، اس عمل کو ضائع کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت اللہ پاک نے واضح کر دی ہے۔ حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت، ان تمام چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ اس کے علاوہ کسی بھی صحیح ترین حدیث سے، اس کے علاوہ کسی بھی صحیح ترین حدیث سے اس ماہ کے اندر کیے جانے والا کوئی بھی اضافی عمل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح کے روزے رکھنا، جس طرح کی یہ نماز جو آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے یہ کرنا، یا اس ماہ کے اندر صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، کوئی اضافی عمل ثابت نہیں ہے۔ البتہ حرمت واضح ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔